السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ہر شہر میں احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ سال 2022 کے بعد پہلی دفعہ حکومت کے خلاف اس قسم کے مظاہرے ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر. 28 دسمبر کو یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے، مہنگائی کے خلاف عوام احتجاج کر رہی تھی، لیکن اب ایران کی عوام رجیم چینج کا مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. ایرانی پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ایران میں، ان کو بیک کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اگر واقعی رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں، سوال یہ کہ آپ یو ایس نے جہاں جہاں بھی انٹروین کیا ہے، جس ملک میں آپ نے رجیم چینج کی کوشش کی ہے، وہ کیسی رہی ہے؟ عراق کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، افغانستان دیکھ لیجئے. بڑی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ کیا رجیم چینج کر کے یو ایس نے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے. تو ہاں، اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے ہاں جی، بالکل کر لیے کہ انہوں نے رجیم چینج کر دی وہاں پہ. لیکن ان ممالک کو ایک ڈسٹرکشن میں چھوڑ دیا، ایک ایسی تباہی جو دہائیوں بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہی ہے. جتنی مرضی کوشش ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ وہ ایک اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب ایران کے کیس کے اندر کیا یہ پہلا موقع ہوگا کہ یو ایس رجیم چینج کرے گا؟ اگر ہو جاتا ہے اس میں کامیاب، تو اس کا جواب ہے نہیں. 1953 میں محمد مصدق ایران کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. ان کا کیا حال ہوا؟ وہ سی آئی اے اور MI6 کا ایک جوائنٹ آپریشن آپ نے دیکھا، آپریشن ایجیکس. وہ کیا تھا 1953 کے اندر؟ آپ نے رجیم چینج کی. اب اسی رجیم چینج کے نتیجے میں بعد میں ہونے والے ایونٹس نے کیا کیا کہ شاہ آف ایران وہاں پہ آ گیا. شاہ آف ایران اگر نہ آتا تو اوبیسلی یہ جو سارا آپ ریولیوشنری گارڈز والی کہانی دیکھ رہی ہیں، اسلامک ریولیوشن جو 1979 میں آیا، جو ابھی کرنٹ رجیم ہے، وہ بھی نہ آتا. سو ایک آپ نے ایک ایسی ایفرٹ کی، آپ نے ایک وہاں پہ گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ایونٹس آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کو آپ اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی 1979 میں جب وہاں پہ اسلامک ریولیوشن آتا ہے تو وہ بھی انہی ایونٹس کے بعد آتا ہے. اب یہ یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اندر جو ابھی ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کیجولٹیز بھی سامنے آئی ہیں. ایران نے صاف کہا ہے کہ جس میں امریکہ ہے اور اسرائیل کے لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی پینیٹریشن وہاں پہ ہے، لیکن اس لیول کی ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف انہی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہنا غلط ہوگا. وہ اس لحاظ سے کہ ایشوز تو ہیں ایران میں، یہ بے روزگاری والا معاملہ اور خاص طور سے مہنگائی والا معاملہ، انفلیشن کو لے کے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں. اچھا، اس دفعہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی مہنگائی آج آ گئی ہے، اوور نائٹ آ گئی ہے اور پھر سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مہنگائی پہلے بھی رہی ہے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے ٹریڈرز ہیں یا بازاریز جن کو کہا جاتا ہے، وہ شامل ہیں اس کے اندر. اب ایک صدی، تقریباً 100 سال سے زائد کا عرصہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ جو بازاری کمیونٹی ہے، ان کا بڑا کردار رہا ہے وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر. یہ بڑا اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حکومتیں بننے میں اور بگاڑنے میں ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے. جب یہ اسلامک ریولوشن آیا 1979 کے اندر، تو اس میں بھی جو فائنینشیل بیک بون تھی اس رجیم کو پرووائڈ کی، تو وہ انہی افراد نے کی. یہی کمیونٹی تھی، یہی بازاری کمیونٹی تھی جنہوں نے ان کو ساری مدد فراہم کی، کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے پاسبل نہ ہوتا. فائنینشیل سپورٹ ہر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی گورنمنٹ میں کسی بھی رجیم کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اب ٹھیک، اس دفعہ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ان سے بازاری سے پوچھتے ہیں نا، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اب اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ اب ہمارے لیے بھی سروائیو کرنا بڑا مسئلہ بن رہا تھا. سو آپ کو ان پروٹیسٹ کے اندر، جس میں اگر آپ کو عام شہری نظر آتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ تر یہ بازاریز نظر آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو متحرک کیا ہے. ایک باقاعدہ آپ کو موومنٹ چلتی بھی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں، کسی بھی ملک میں اندرونی خلفشار ہو، اندرونی حالات اس نہج پہ آ جائیں، تو یقینی طور پہ فورن ایلیمنٹس، فورن فورسز، جو کہ اوبویسلی اس کی انتظار میں ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو اگر اس میں آپ یہ کہیں کہ جی مکمل طور پہ یو ایس نے آ کے کر دیا ہے، تو نہیں. ایک چیز ہے جو آپ کے ملک سے ہی شروع ہوئی ہے، بٹ اس کے اندر یو ایس نے اپنا بھرپور حصہ ضرور ڈالا ہے. کہ اگر آپ کو کوئی ڈائریکٹ جنگ نظر نہیں آتی، کوئی ڈائریکٹ اٹیک نظر نہیں آتا، تو آپ دیکھیں، آپ سائبر وارفیئر دیکھیں، آپ پورا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ سارا کس کے کنٹرول میں؟ وہاں پہ جو نیریٹو ہے وہ وہی بن رہا ہے جو یو ایس اور اسرائیل چاہتا ہے. اب وہ اس حد تک آپ کو ضرور نظر آتا ہے کہ جی یو ایس اور اسرائیل نے اپنا کام کیا ہے. اب یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں
وہ یہ ایران پہ جب مختلف آپشنس کی بات کرتے ہیں، اور جب انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ جی وہ بڑے اسٹرانگ آپشن سوچ رہے ہیں ایران کے لیے، تو اس میں پاسبل ایک حملے کی بات کی جاتی ہے کہ جی اٹیک ہو سکتا ہے. اب اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا 12 دن وہ جنگ چلی، تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسرائیل کے پاس بڑی ملٹری طاقت ہے، جس پہ بڑا اس نے مان ہمیشہ کیا، اس کو بڑا غرور رہا. آئرن آف ڈوم جو ہے نا وہ انہوں نے بند کروا دیا تھا ایک ٹائم پہ ایران نے، کہ اتنے ڈرونز اور اتنے مسلز آپ کی طرف بھیجے کہ 12 دن لگ گئے کہ آپ کو یو ایس کی مدد چاہیے. اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بالکل نہیں کر رہا تھا کہ جی ان کی مسل ٹیکنالوجی اس حد تک گرو کر گئی ہے، یا مسل جو پروڈکشن ہے ان کی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب ان کے لیے وہ بھی خطرہ بن گیا. کہ پہلے تو ہم صرف نیوکلیر پروگرام کہتے تھے، لیکن اب پھر اسرائیل کی جو خواہش تھی کہ جی امریکہ ان کے مسل پروگرام کے حوالے سے بھی کوئی بات کرے، وہ یو ایس کی پریزیڈنٹ نے پھر کی، ٹرمپ نے کی کہ جی ان کے مسل پروگرام کو بھی وہ حملہ اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. سو اس وقت ایران کی مسل ٹیکنالوجی، ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی، ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹیز پہ، ان تینوں پہ ہی ان کی نظریں ہیں، اور ان تینوں پہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں. مکمل طور پہ تباہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ یہ جو رجیم ہے یہ ختم ہو جائے. اور اب کیا ہوگا دیکھیں، اچھا فرض کریں آپ کر بھی دیتے ہیں، اول تو اس میں ڈاؤٹس ہیں. ہمیشہ سے ایران نے بڑا ایک ریزیلینس دکھائی ہے، ایران کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس بار ان کے اپنے لوگ اس رجیم کے خلاف بھی ہیں، مہنگائی سے تنگ ہو کے، بے روزگاری سے تنگ ہو کے. جیسے میں نے کہا کہ وہ بازاریز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، تو تھوڑی سی صورتحال مشکل بھی ہو گئی ہے اس کرنٹ رجیم کے لیے. چانسز ہیں کہ رجیم چینج ہو سکتی ہے ابھی؟ دیکھیں یہ ایران کے اپنے عوام فیصلہ کریں گے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ فورن ایلیمنٹس ایک حد تک تو ہیں، لیکن وہاں کی جو بازاری کمیونٹی جس کی سپورٹ رہی ہے وہ ان کے خلاف اس وقت ہے. تو تھوڑا سا اس وقت میں وہی کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی مشکل ایک سچویشن ہے. اتنے حالات جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے اس وقت کرنٹ رجیم کے لیے. اب وہاں پہ آپ دیکھیں وائلنس آپ کو نظر آ رہا ہے، وائلنٹ پروٹیسٹرز ہو گئے ہیں. کہیں پہ کوئی خبریں آتی ہیں کہ جی کوئی مارکیٹس جو ہیں وہ جلا دی ہیں، کہیں پہ کوئی بلڈنگ کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا ہے. تو یہ ساری سچویشن بڑی مشکل صورتحال پیدا کری ہے. پھر جہاں پہ جانی نقصان ہو جائے، جہاں پہ کیجولٹی ہو جائے، تو وہ کسی بھی حکومت کے لیے، یا کسی بھی حکومت کا جو پرسیپشن ہے، جو امیج ہے، وہ کوئی اچھا امیج نہیں جاتا ہے. لیکن اس وقت یقینی طور پہ کوشش ہے رجیم چینج کرنے کی، لیکن اس کے نتائج جو ہے نا وہ بہت برے ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے شارٹ ٹرم آپ سکسیڈ کر گئے، آپ نے جی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو جو عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، آج بھی 20 سال کا عرصہ افغانستان میں لڑنے کے بعد جب یہ نیٹو فورسز، یو ایس فورسز واپس گئی ہیں، تو کیا حالات ہے وہاں پہ. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ افغانستان از اے ہیل ہول آن دس ارتھ. تو ہیل ہول بنانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، 20 سال وہاں پہ یہ تمام صورتحال، یہ جو جنگ ہے اتنی لمبی، کس نے لڑی ہے؟ آپ نے لڑی ہے. آج اسی افغانستان سے ریجن کے باقی تمام ممالک کو خطرہ ہے، حتیٰ کہ امریکہ کو بھی خطرہ ہے. تو یہی صورتحال اگر آپ ایران میں کرتے ہیں تو وہ آپ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہوں گے. پھر اس میں گلف کنٹریز جو ہیں، مڈل ایسٹ جو ہے، وہ سارے کا سارا اس کا نقصان یا اس کا خمیازہ بھگتے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے رجیم چینج کی. اگین وہی بات ہے کہ 1953 میں آپ ایک رجیم چینج کر کے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد کے ایونٹس آپ کو یہاں تک لے کے آ گئے. اچھا اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں، یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ 2016 میں کیا کہا کرتے تھے کہ جی میرا فوکس صرف اور صرف ماگا پہ ہے. وہ کیا ہے؟ میک امریکہ گریٹ اگین. اب امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے دوبارہ سے وہ کہتے تھے کہ جی بڑا ضروری ہے کہ ہم بیرونی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیسے بش ایڈمنسٹریشن کو اور ابھی ریسنٹلی دوسری دفعہ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ بلیم کیا کرتے تھے. بہت بولتے تھے کہ جناب یہ ان کی پالیسیز تھیں، یہ فورن وارز والی، کہ انہوں نے امریکہ کو گریٹ نہیں بنایا، انہوں نے باقی ممالک کو نا گریٹ بنانے کی کوشش کی کہ جی وہاں پہ ہم اپنی مرضی کی رجیم لے آئیں اور وہاں اسٹیبلٹی لے آئیں، جس کے نتیجے میں وہاں بھی حالات انسٹیبل نظر آئے اور آپ کے اپنے ملک کے حالات بھی. ہمیشہ خلاف بات کرتے تھے کہ وہ اپنے سولجرز کو باہر نہیں بھیجیں گے، کسی فورن لینڈ پہ وہ نہیں لڑیں گے. ہمیشہ وہ بات کرتے تھے کہ دیگر ممالکوں کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ کسی بیرونی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن آج پھر سب کچھ اس کے اگینسٹ وہ ہو رہا ہے. کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب وہ جو منرو ڈاکٹرین جس کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ چل پڑے ہیں، سو اس کو انہوں نے ڈونرو ڈاکٹرین کا نام دیا ہے، ڈونلڈ سے، اپنے نام سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو وہ ڈونرو ڈاکٹرین جو ہے نا وہ ان کے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے. اچھا اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز تھی
پچھلے دنوں یہ شاید ان سے سوال بھی ہوا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وینزویلا پر حملے کے بعد. تو اس کی جسٹیفیکیشن بڑے مزے کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ دس از ان آور بیک یارڈ, تو کوئی بھی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہوگی, وہ ہمارا بیک یارڈ ہے, تو اس کے لیے یہ جائز ہے. یعنی اگر آپ کے نیبرہڈ میں ایسا کچھ ہوتا ہے اسپیسیفکلی لیٹن امریکہ میں, تو اس کے لیے ان کی فورن انٹرونشن جو ہے نا وہ جائز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر باہر ہوا تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی. تو یہ تو ان کے دماغ کی ایک جسٹیفیکیشن تھی جو کہ انہوں نے پیش کر دی. لیکن اب ایران ہے, اب تو آپ کے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں نہیں ہے, وہ لیٹن امریکہ کا حصہ نہیں ہے, وہ آپ کا بیک یارڈ نہیں ہے, بٹ اسٹل یو وانٹ ٹو انٹروین دیئر. وائی؟ بیکاز اٹ سوٹس یو, کہ وہاں پہ آئل ریزرو جو ہیں وہی سب سے بڑا ایک بون آف کنٹینشن ہے, اور وہاں پہ اگر آپ اپنی مرضی کی رجیم انسٹال کر بھی دیتے ہیں تب بھی وہی والے حالات ہوں گے. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ شاہ آف ایران 2 جو ہیں وہ آ جائیں گے دوبارہ, پہلے کی طرح ایران ہو جائے گا. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, فائنینشلی بھی سپورٹ کافی وہاں سے مل رہی ہے. میں نہیں کہتی کہ نہیں مل رہی ہوگی, میں مان رہی ہوں اس چیز کو کہ فائنینشیل سپورٹ بھی مل رہی ہوگی, ان کے لوگ بھی آئے ہوئے ہوں گے, لیکن حالات اس وقت ان کے اپنے لوگوں کے اٹھ جانے کی وجہ سے تھوڑے سے مختلف ہیں. سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے شیپ اپ کرتی ہیں. اچھا, اگر امریکہ یا اسرائیل حملہ کر دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, حملے کی صورت میں ایران خاموش تو نہیں بیٹھے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پہلے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اگر یو ایس آتا ہے یا اسرائیل آتا ہے ہماری طرف اور حملہ کرتا ہے تو ہم بھرپور انداز میں ریٹیلیٹ کریں گے. اب اس میں خطرے کی بات جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی ہے اور یو ایس کے لیے بھی ہے. یو ایس کے لیے خاص طور سے اس طرح سے کہ اس ریجن کے اندر یو ایس بیسز ہیں, بہت ساری بیسز ہیں, ملٹری بیسز ہیں. ایران ان یو ایس کی ملٹری بیسز کو سب سے پہلے اپنے نشانے پہ رکھے گا, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں اس بار کہ اگر آپ نے حملہ ایران پہ کرنے کی جرت کی تو پھر وہ ہمارے لیے بڑا ایک لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہو جائیں گی آپ کی ملٹری بیسز, جس کے چانسز بہت زیادہ پہلی والی 12 دن کی جنگ کے اندر بھی تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو قطر کے اندر ان کی سب سے بڑی ایئر بیس تھی, آپ دیکھیں یو ایس نے وہ خالی کرا لی تھی, اور آپ کو اس کے سیٹلائٹ امیجری بتا رہی تھی جو کہ خود یو ایس کے میڈیا ہاؤسز رپورٹ کر رہے تھے کہ کیسے چند منٹوں کے اندر اس بیس کو خالی کر دیا گیا تھا. ان کے جتنے وہاں پہ فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا تھا, ان کے جو ملٹری پرسنل تھے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی کہیں اور وہ شفٹ کر جائیں. سو یہ ایران کے نشانے پہ سب سے پہلے ہوں گی یو ایس کی جتنی بھی ملٹری بیسز ہیں. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے ریجیم چینج کی بات کر لیں یا حملہ کر لیں, تو اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ رشیا اور چائنا بھی خاموش بیٹھیں گے, کیونکہ اس ریجن کے اندر ان کے بھی انٹرسٹس ہیں. سو اگر آپ کوئی بھی ملک آ کے کسی بھی ملک کے انٹرسٹ کو چیلنج کرتا ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یقینی طور پہ وہ ریٹیلیشن آتی ہے. اب ایران کے اندر مسئلہ کیا ہے جو میں بار بار کہتی ہوں, یہ پہلے بھی حملے کے اندر میں نے کہا تھا, اور ایران کو کافی حد تک اپنی ان غلطیوں کا احساس بھی ہوا تھا. دیکھیں, قاسم سلیمانی کی شہادت دیکھ لیجئے, ابراہیم رئیسی کی شہادت دیکھ لیجئے, یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں کہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ رپورٹ ہو رہی ہیں, ان کے اپنے اندر جاسوس تھے. اب جتنی بھی ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا فوکس, چلیں میں کہتی ہوں کہ اس حد تک اس چیز پہ تو شاید ہو کہ جی فورن انٹرونشن کی کتنے چانسز بن رہے ہیں, فورن ایلیمنٹس کتنے ہمارے ملک میں آ گئے ہیں, لیکن عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں آپ کو بتاتے کہ جی عوام میں کتنا غم و غصہ آ رہا ہے. سو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو, جب آپ کو یہ پتا چلے کہ جی آپ کے اپنے ملک کے اندر یا آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر پینیٹریشن ہو چکی ہے اور جاسوس آ گئے ہیں, اسپائز آ گئے ہیں. اب ایران کے اندر اس وقت کتنے انڈینس کو گرفتار کیا گیا. اب وہ انڈینس کون تھے جو کہ اپیرنٹلی وہاں پہ تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, وہاں پہ رہ رہے ہیں. چابہار ایئرپورٹ کا استعمال کیوں ہو رہا تھا؟ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو کی کہانی. کلبھوشن یادو ایران کے راستے پاکستان آیا نا, وہ چابہار پورٹ سے آیا. سو چابہار پورٹ پہ کوئی ٹریڈ نہیں چل رہی تھی, وہاں پہ ان لوگوں کا یہ کاروبار چل رہا تھا کہ جی وہاں پہ دہشت گردی کے نیٹ ورکس باقاعدہ طور پہ ان کو منظم کیا جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب وہی لوگ پکڑے جاتے ہیں.
ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پکڑتی ہے تو کیا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ وہی انڈین شہری جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے. سو ایران کے اندر شاید فوکس اتنا زیادہ اس چیز پہ رہا کہ ہم نے اپنی رجیم کو اسٹرانگ کرنا ہے یا ہم نے اپنے معاملات کے اندر کسی کو بولنے نہیں دینا ہے یا کسی انٹرونشن کی اجازت نہیں دینی ہے. سارے پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے دوسرا جو سب سے اہم پہلو تھا کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا باقاعدہ اسپائز ہیں, کیا آپ کے اپنے لوگ یا آپ کے ملک میں رہنے والے دیگر ممالک کے شہری آپ کے خلاف تو نہیں ہیں, کیا وہ آپ کے خلاف تو جاسوسی نہیں کر رہے. تو اس میں وہ چیز سامنے آئی کہ ان کے ملک کے اندر ہی بہت زیادہ آپ کو موساد کی پینیٹریشن نظر آتی ہے, آپ کو CIA کی پینیٹریشن نظر آتی ہے, ایز ان ٹرمز کہ ان کے لیے بہت زیادہ اسپائس کام کر رہے تھے. پھر اپنی ان کی ایجنسی کے اندر مولز کی خبریں سامنے آئیں کہ اگر یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ جی اچھا کون سا لیڈر, میں اگین بار بار مثال ان دو کی دیتی ہوں, ابراہیم رئیسی ہو گئے, قاسم سلیمانی ہو گئے, کہ اگر آپ کے اپنے اندر کے لوگ رپورٹ کر رہے ہوں کہ کون کب کہاں ہے, ویئر اباؤٹس بتا رہے ہوں, تو یقینی طور پہ یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. سو اب اس چیز کو تو انہوں نے تھوڑا حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی, کافی مولز کو پکڑا, کافی اسپائس کو پکڑا, لیکن اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا بھی کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان بھی آئے تھے جب یہ پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان نے اپنی ریزرویشنز اور اپنا جو موقف تھا بار بار ایران کو بتایا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. بٹ اس وقت کیونکہ خود ان کو نہیں اندازہ تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, موساد کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, تب تک شاید آنکھیں نہیں کھلی تھی. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, ان کے صدر یہاں آئے, پاکستان کی مدد پہ شکریہ ادا کیا گیا, تشکر پاکستان کے نعرے لگے ان کی پارلیمان کے اندر. سو یہ ان دونوں ممالک کے لیے, ایران اور پاکستان کے لیے بڑا اچھا ایک سٹیپ تھا. آپ کو نظر آیا کہ دونوں ممالک کے جو روابط تھے کہیں نہ کہیں اگر سٹال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یا اسٹیگننٹ نظر آ رہے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا. سو اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ آئی تھنک US کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اس میں آپ اپنا بھی بہت زیادہ نقصان کریں گے. اور اگین جس ایک معاملے کے اوپر آپ نے ہمیشہ ایک سٹینڈ لیا ان اے وے کہ جی میں فورن وارز کا حصہ نہیں بنوں گا, آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے. آپ اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے جن کو آپ میک امیرکا گریٹ اگین کا سلوگن لگا کے اور ان سے ووٹس لے کے آئے ہیں. سیکنڈلی اس میں آپ کی جو اپوزیشن ہے, ڈیموکریٹس دیکھ لیں, وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. وہ آلریڈی اس پہ بات کریں وینزویلا پہ اٹیک کے بعد کہ جی دس از ناٹ آن, حالانکہ وہ خود اوبیسلی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جنگوں کا حصہ رہے ہیں. سو آئی تھنک US میں اس وقت جو سوچ پائی جا رہی ہے نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے جو آغاز کر لیا وینزویلا سے, اس کو اب روکنا نہیں ہے, اس کو ایران تک بھی لے کے جانا ہے, اس کو پھر ہم نے گرین لینڈ حاصل کر کے بھی شو کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت, وہ دیکھیں رولز بیسڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے اس وقت, صرف اور صرف پوسٹ رولز, آپ کو پاور ڈریون آرڈر نظر آ رہا ہے. سو اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں ہو سکتا ہے, جہاں جہاں ہم اپنا انفلوئنس اور اپنی اجارہ داری جاری رکھ سکتے ہیں, وہ اب US جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, اسرائیل ایران کو اپنے لیے اتنا بڑا ایک چیلنج کیوں سمجھتا ہے, خطرہ کیوں سمجھتا ہے اس کو؟ دیکھیں اسرائیل کا جو بہت سالوں کا پلان ہے وہ یہی ہے نا کہ جی آپ نے گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے, اور گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت وہ ایران اور ایران کی پراکسیز کو سمجھتا ہے. اب ایران نے تو اپنا سٹانس اوبیسلی باقاعدہ طور پہ کئی بار بتایا بھی ہے, اور دیگر ممالک بھی, حالانکہ آپ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. جو ٹرمپ کا آپ کو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ غازہ پیس پلان نظر آیا, حماس نے اس پہ اگری کیا, تو وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا جب نام بھی آیا تھا تو اس پہ اسرائیل کے اندر بڑی ایک مخالفت ہوئی تھی نیتن یاہو کی شروع میں. اگر آپ کو یاد ہو, یہ جو ان کے 2 خاص طور سے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ منسٹرز ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی نیتن یاہو یہ کیا کر رہا ہے, بڑی غلطی کر رہا ہے. تو نیتن یاہو ہی واحد آدمی نہیں ہے جو ایکسٹریمسٹ ہے اسرائیل کے اندر, اس سے بڑے بڑے ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کی اپنی وار کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ بزالل سموٹرچ ہے, ایتامر بینگویر ہے, یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت مخالف ہو گئے تھے ایک دم کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آپ کیسے مان گئے. سو نیتن یاہو مسٹ ہیو تھاٹ کہ جناب یہ اتنی بڑی چیز آ گئی ہے, میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا اسلحہ چھوڑ دیں گے, اور جب حماس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے جتنے بھی اسرائیلی شہری ہیں جو یرغمالی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں گے, تو کہیں یہ سوچ اس وقت پائی جا رہی تھی کہ نیتن یاہو کو لگ رہا تھا کہ حماس اس کے لیے اگری نہیں کرے گا. بٹ حماس, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ حماس ول اگری ود دس. وائی؟ بیکاز اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو
پہ بلیم آئے گا اور کہا جائے گا کہ جی ایک پیس کی طرف سو کالڈ پیس کی طرف ایک چیز جا رہی تھی تو آپ اس کا حصہ نہیں بنے اور آپ نے اس کو نہیں ہونے دیا ہے. سو بیسکلی حماس کالڈ نیتنیاہوز بلف ان اے وے. اچھا وہ ہو جاتا ہے تو پیس تو آج بھی نہیں آیا. حالانکہ پیس پلان از ان انٹیکٹ, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ سیز فائر ہو گیا, ہر چیز ہو گئی, بٹ آج بھی فلسطینیوں کے اوپر حملے جاری ہیں, آج بھی معصوم شہری جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو اس وقت اسرائیل کے لیے جو ایران یا اس کی پراکسیز جس طرح سے وہ بات کرتا ہے کہ جی ہم نے سب کو تباہ کر دیا ہے, لیکن مکمل طور پہ آپ تباہ نہیں کر سکتے, بیکاز ان آرگنائزیشنس کے پاس اوبیسلی اتنا ٹائم ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خود کو ری آرگنائز کرتے ہیں. چاہے آپ حزب اللہ کی بات کر لیں, چاہے آپ یمنی ہوتیز کی بات کر لیں, جو کہ اوبیسلی بہت بڑا چیلنج ہے اسرائیل کو, ہمیشہ وہ چیلنج کرتے ہیں. اب ایران والا بھی جب یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت حزب اللہ کے اٹیکس بھی تھے, اس وقت ہوتیز بھی اس کے اندر شامل تھے. سو مکمل طور پہ تو آپ ان پراکسیز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اب اسرائیل کے اس پلان کی آڑ میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے تو وہ کیوں کہتا ہے کہ جناب ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو, میسلز نہیں بنانے دیں گے, ان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں رکھنے دیں گے, اسی وجہ سے کہتا ہے نا, یہی خوف ہے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. بٹ دی تھنگ از کہ اگر آپ علاقے کے اندر, اس پورے مڈل ایسٹ ریجن کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا کریں گے اور آپ کہیں پہ ان فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے اگر میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی صومالی منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ صومالی لینڈ جو جب سے انہوں نے ریکگنائز کیا, اسرائیل پہلا ملک ہے جس نے صومالی لینڈ کو باقاعدہ آفیشلی ریکگنائز کیا ہے کہ جی اسرائیل کا پلان ہے کہ بہت زیادہ فلسطینیوں کو نا وہ صومالی لینڈ بھیج دیں گے ایز ریفیوجیز. تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ ریجن کے اندر کر رہے ہیں اپنا ہولڈ بڑھانے کے لیے, وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو آگے بڑھانے کے لیے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ مل سکتی ہے. پھر آپ کے خلاف کوئی طاقتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کے اس پلان کو چیلنج کرتی ہیں تو آپ ان کو بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اسرائیل کے لیے اس وقت ایران جو ہے نا وہ کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے, وہ اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایگزسٹنس ہی جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے ایران, اور اگر ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج کرے گا تو پھر ہم اس ملک پہ, ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. وہ تو فلسطینی بیچارے معصوم نہتے, ان کو چیلنج نہیں بھی کر رہے تو وہ ان کو بھی مار رہے ہیں. سو ایران اس وجہ سے, کیونکہ وہ ایک ریزیلینس شو کرتا ہے, وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے, وہ ان کی طاقت کے آگے, ان کے رسوخ کے آگے جھکتا نہیں ہے, سرنڈر نہیں کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایران کو اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اٹیک سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے کردار کی بات کی جا رہی ہے, جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کو کلیئرلی ایک پوزیشن مل رہی ہے یا پاکستان کا موقف سنا جا رہا ہے یا اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, وہ پہلے نہیں تھا. سو ڈپلومیٹکلی پاکستان ہیز گینڈ اے لاٹ, خاص طور سے پچھلے سال, ایک سال کے اندر, 2025 کے اندر. اب یو ایس کا ایک میگزین ہے دی نیشنل انٹرسٹ, اب اس میں نا انہوں نے پاکستان کا جو باقاعدہ جو سفارتی کامیابیاں بڑی مؤثر رہی ہیں نا اس کے حوالے سے لکھا ہے, اس میں ذکر کیا پاکستان کا. حالانکہ کس پیرائے میں بات ہو رہی تھی اس دی نیشنل انٹرسٹ میگزین کے اندر, وینیزویلا پر حملے کے بعد, کہ وینیزویلا پر حملہ کیا ہے اور ان کے اپنے ملک کے اندر سے بہت زیادہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے, اور وینیزویلا پہ حملے کے بعد یہی حملہ ایران پہ کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے, ممکنہ طور پہ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. سو بیسکلی وہ آرٹیکل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ وہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرے گا. اچھا, اب آپ نے افغانستان میں دیکھا, وہ جنگ ہوئی, وہ سارا انفلکس جو ہے وہ پاکستان کی طرف, ٹھیک ہے, وہ سارے ریفیوجیز آپ نے دیکھا کہ پاکستان آئے. پاکستان پہلے بھی اس سے افغان ریفیوجیز بہت زیادہ تھے اور اس جنگ کے بعد تو اور زیادہ آئے. سو اس میں ایک اس چیز کو مینشن کیا گیا کہ یہ ایران میں اگر ایسا حملہ ہوتا ہے, کوئی صورتحال بنتی ہے, تو وہ ریفیوجیز اگین پاکستان کا رخ اختیار کریں گے. سو پاکستان کے لیے بھی بڑا معاشی طور پہ ایک دباؤ پیدا ہو جائے گا. سو اس میں وہ پاکستان کے رول کو ایسے بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ پاکستان نے جس انداز میں مؤثر طریقے سے اپنا جو ایک انفلوئنس ہے وہ بڑھایا ہے اور یو ایس کے ساتھ خاص طور سے تعلقات بحال کیے ہیں. پھر اس میں وہ مینشن کرتا ہے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو کہ ان کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا دونوں ممالک کے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے.
کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں, کہ وہ پاکستان کا جو انفلوئنس خطے کے اوپر بڑھ رہا ہے اس چیز کو استعمال کریں. سو وہ ان اے وے اپنی حکومت کو گائیڈ لائن ایک پریزنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ آلریڈی آپ ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان ہے, دہشت گردی کا شکار ملک ہے اور اس نے بہت زیادہ فائٹ کیا ہے. سو ایران کے اندر یہ والی جو انسٹیبلٹی اگر آپ پیدا کرتے ہیں, ایران کے اندر حالات انسٹیبل ہوتے ہیں, تو پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال بنے گی. اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک طریقے سے استعمال کرے. سو ان اے وے ڈپلومیٹکلی آپ اس چیز کو زیادہ اٹھا سکتے ہیں. اب آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ سے یا ہمارے پرائم منسٹر اس پہ بات کریں. فارن آفس نے باقاعدہ طور پہ پہلے ایران پہ اپنا ایک موقف دے دیا ہے کہ جی ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کہیں پہ بھی ڈیسٹیبلٹی نہیں چاہتے. ایران اگین از اے فرینڈلی کنٹری, ہمارا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی برادر ملک ہے. سو ایران کے اندر حالات کشیدہ ہونا, وہاں پہ ایسی صورتحال بننا جس سے پورا ریجن ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے, پاکستان اس کا حامی کبھی نہیں ہوگا. سو پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ سفارتی طور پہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے نمٹایا جا سکے, خوش اسلوبی سے چیزیں طے ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.